دل دستکیں سناتا ہے دریا سے پار کی، دل دستکیں سناتا ہے دریا سے پار کی، یہ بھی تو ایک وجہ ہے خون میں فشار کی۔ دل دستکیں سناتا ہے دریا سے پار کی، یہ بھی تو ایک وجہ ہے خون میں فشار کی۔ دو پھول پاس آئے کھلے اور بکھر گئے، دو پھول پاس آئے کھلے اور بکھر گئے، یہ مختصر کہانی ہے فصل بہار کی۔ آنکھوں سے نیند دور ہے پھیلا ہے بحر شب، آنکھوں سے نیند دور ہے پھیلا ہے بحر شب، اور ڈولتی ہے کشتی دل بے قرار کی۔ رخصت کی صبح تم جہاں مل کر بچھڑ گئے، رخصت کی صبح تم جہاں مل کر بچھڑ گئے، اب تک ہے شبنمی وہ زمیں سبزہ زار کی۔ گو دھند میں ہے لپٹے مناظر تمام اب، گو دھند میں ہے لپٹے مناظر تمام اب، تم آؤ تو کھلے گی فضا مرغزار کی۔ تیری محبتوں نے ہی بخشا ہے وہ سرور، تیری محبتوں نے ہی بخشا ہے وہ سرور، دنیائے دل کی شکل ہے اب نغمہ زار کی۔ دل دستکیں سناتا ہے دریا سے پار کی، یہ بھی تو ایک وجہ ہے خون میں فشار کی۔ دو پھول پاس آئے کھلے اور بکھر گئے، دو پھول پاس آئے کھلے اور بکھر گئے، یہ مختصر کہانی ہے فصل بہار کی۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ سامعین اکرام السلام علیکم، السلام علیکم پاکستان۔ 24 جون سن 2024 یاد رفتگاں میں عید رفتہ کے دو شعراء اکرام کے کلام لے کر حاضر ہے کراچی پاکستان سے سرفراز عابدی۔ 24 جون سن 2015 راول پنڈی میں مقیم رہیں شاعرہ شاہدہ تبسم صاحبہ، اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے۔ 2015 24 جون دنیا سے رحلت فرمانے والی شاعرہ، جنہوں نے فرمایا کہ دل دستکیں سناتا ہے دریا سے پار کی، دل دستکیں سناتا ہے دریا سے پار کی، یہ بھی تو ایک وجہ ہے خون میں فشار کی۔ دو پھول پاس آئے کھلے اور بکھر گئے، یہ مختصر کہانی ہے فصل بہار کی۔ اس کلام کی اور دیگر کلاموں کی خالقہ مجموعہ کلام رت جگوں کا ثمر محترمہ شاہدہ تبسم صاحبہ، آبائی تعلق گجر خان، 7 جولائی 1964 دنیا میں تشریف لائیں، راول پنڈی میں مقیم رہیں، 24 جون سن 2015 دنیا سے رحلت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ محترمہ شاہدہ تبسم صاحبہ اور جناب سہیل اختر ہاشمی صاحب اور جملہ مرحومین مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات کو غریق رحمت فرما کر اپنے جوار رحمت میں خاص اور اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین الہی آمین۔ آج شاہدہ تبسم صاحبہ کی برسی ہے اور سہیل اختر ہاشمی صاحب عید رفتہ کے ان دو شعراء اکرام کے کلام پیش کیے جا رہے ہیں۔
یاد رفتگاہ میں یاد تازہ کی جا رہی ہے شاہدہ تبسم صاحبہ کی مجموعہ کلام رت جگوں کا ثمر۔ آئیے ہماری مرحومہ بہن قلم قبیلے کی شاعرہ شاہدہ تبسم صاحبہ کی برسی کے موقع پر کلام شاعرہ بزبان شاعرہ پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے۔ کلام شاعرہ بزبان شاعرہ محترمہ شاہدہ تبسم آپ کی سماعتوں کے سپرد۔ شاہدہ تبسم۔ پہلے کچھ اشعار۔ اب کے تو چاہتوں کا بھی موسم برا نہ تھا، اب کے تو چاہتوں کا بھی موسم برا نہ تھا، پر اس سے پہلے وہ بھی تو الجھا ہوا نہ تھا۔ اب کے تو چاہتوں کا بھی موسم برا نہ تھا، پر اس سے پہلے وہ بھی تو الجھا ہوا نہ تھا۔ تجھ سے بچھڑ کے ملنے کو چاہا تھا جی مگر، تجھ سے بچھڑ کے ملنے کو چاہا تھا جی مگر، تو بھی نیا نہیں تھا یہ دکھ بھی نیا نہ تھا۔ تجھ سے بچھڑ کے ملنے کو چاہا تھا جی مگر، تو بھی نیا نہیں تھا یہ دکھ بھی نیا نہ تھا۔ کیسا عذاب تھا کہ بچھڑنے کی رسم میں، کیسا عذاب تھا کہ بچھڑنے کی رسم میں، جو مڑ کے دیکھتا تھا وہ پتھر ہوا نہ تھا۔ کیسا عذاب تھا، کیسا عذاب تھا کہ بچھڑنے کی رسم میں، جو مڑ کے دیکھتا تھا وہ پتھر ہوا نہ تھا۔ اور رات آ گئی مجھے بھی نئی ہجرتوں کی رت، رات آ گئی مجھے بھی نئی ہجرتوں کی رت، دکھ تیرے موسموں کا بھی اس سے سوا نہ تھا۔ رات آ گئی مجھے بھی نئی ہجرتوں کی رت، دکھ تیرے موسموں کا بھی اس سے سوا نہ تھا۔ اور شاید کوئی لکیر مجھے اس سے چھین لے، شاید کوئی لکیر مجھے اس سے چھین لے، اس خوف سے وہ ہاتھ میرا دیکھتا نہ تھا۔ شاید کوئی لکیر مجھے اس سے چھین لے، شاید کوئی لکیر مجھے اس سے چھین لے، اس خوف سے وہ ہاتھ میرا دیکھتا نہ تھا۔ شاید کوئی لکیر مجھے اس سے چھین لے، اس خوف سے وہ ہاتھ میرا دیکھتا نہ تھا۔ غزل کے اشعار۔ کہنے کو بہت لطف کا سامان رہا تھا، کہنے کو بہت لطف کا سامان رہا تھا، اور دل کا یہ عالم تھا کہ ویران رہا تھا۔ کہنے کو بہت لطف کا سامان رہا تھا، اور دل کا یہ عالم تھا کہ ویران رہا تھا۔ تا عمر کہیں جاتی رہی ایک کہانی، تا عمر کہیں جاتی رہی ایک کہانی، ہر بار مگر ایک نیا عنوان رہا تھا۔ تا عمر کہیں جاتی رہی ایک کہانی، ہر بار مگر ایک نیا عنوان رہا تھا۔ کیا قہر ہے مفقود ہوئی چہرہ شناسی، کیا قہر ہے مفقود ہوئی چہرہ شناسی، وہ ذکر سے میرے مجھے پہچان رہا تھا۔ کیا قہر ہے مفقود ہوئی چہرہ شناسی، کیا قہر ہے مفقود ہوئی چہرہ شناسی، وہ ذکر سے میرے مجھے پہچان رہا تھا۔ اور آغاز میں انجام کی مہلت تو ملی تھی، آغاز میں انجام کی مہلت تو ملی تھی، دل اس کو مگر جان کے انجان رہا تھا۔ آغاز میں انجام
मोहलत तो मिली थी, दिल इसको मगर जान के अनजान रहा था। देखे किसे जंजीर करे चश्मे मुनाफिक, देखे किसे जंजीर करे चश्मे मुनाफिक, हम पर तो हुनर उसका ये आसान रहा था। देखे किसे जंजीर करे चश्मे मुनाफिक, हम पर तो हुनर उसका ये आसान रहा था। और आगाज में अंजाम की मोहलत तो मिली थी, आगाज में अंजाम की मोहलत तो मिली थी, दिल इसको मगर जान के अनजान रहा था। फिर जख्म जुनू सब्ज किया सर्द हवा ने, फिर जख्म जुनू सब्ज किया सर्द हवा ने, मौसम से कोई दर्द का पैमान रहा था। फिर जख्म जुनू सब्ज किया सर्द हवा ने, मौसम से कोई दर्द का पैमान रहा था। उस चेहरे के पीछे भी छुपा था कोई चेहरा, उस चेहरे के पीछे भी छुपा था कोई चेहरा, आईना जिसे देख के हैरान रहा था। उस चेहरे के पीछे भी, उस चेहरे के पीछे भी छुपा था कोई चेहरा, आईना जिसे देख के हैरान रहा था। और ताचंद बिछड़ने की दलीलों में सुकून हो, ताचंद बिछड़ने की दलीलों में सुकून हो, वो मुझको भुला के भी परेशान रहा था। ताचंद बिछड़ने की दलीलों में सुकून हो, वो मुझको भुला के भी परेशान रहा था। और खुश कैसे ना आता मेरे शहरों का उजड़ना, खुश कैसे ना आता मेरे शहरों का उजड़ना, उसको भी बहुत जश्न का अरमान रहा था। खुश कैसे ना आता मेरे शहरों का उजड़ना, खुश कैसे ना आता मेरे शहरों का उजड़ना, उसको भी बहुत जश्न का अरमान रहा था। गजल के कुछ शेर। मुझी में जिंदगी का हौसला है, मुझी में जिंदगी का हौसला है, हमारे दरमियां तो फासला है। मुझी में जिंदगी का हौसला है, हमारे दरमियां तो फासला है सारी उम्र या पल की मसाफत, है सारी उम्र या पल की मसाफत, तुझी से तुझ तलक का मरहला है सारी उम्र या पल की मसाफत, तुझी से तुझ तलक का मरहला है। तो मैंने ख्वाब आंखें ही छुपा दी, तो मैंने ख्वाब आंखें ही छुपा दी, जुदा नींदों से मेरा रास्ता है। तो मैंने ख्वाब आंखें ही छुपा दी, जुदा नींदों से मेरा रास्ता है। अब ऐसा भी नहीं वो भूल जाए, अब ऐसा भी नहीं वो भूल जाए कि बस आना ही उसका मसला है। अब ऐसा भी नहीं वो भूल जाए कि बस आना ही उसका मसला है। और मेरी पुरवाइयों के सब दुखों का, मेरी पुरवाइयों के सब दुखों का किसी जुए रवा से राबता है। मेरी पुरवाइयों के सब दुखों का किसी जुए रवा से राबता है। और अब आओ जंग अपनी खत्म कर दे, अब आओ जंग अपनी खत्म कर दे, बड़े दुश्मन से अब के साबका है। अब आओ जंग अपनी खत्म कर दे, बड़े दुश्मन से अब के साबका है। और जो फल चखा नहीं अब तक जुबानी, जो फल चखा नहीं अब तक जुबानी, बदन में तो उसी का जायका है। जो फल चखा नहीं
नहीं अब तक जुबाने, जो फल चखा नहीं अब तक जुबाने, बदन में तो उसी का जायका है, मुझी में जिंदगी का हौसला है, हमारे दरमियां तो फासला है। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम शायरी सच बोलती है सरफराज आबिदी के साथ। कलाम शायरा बज़बान शायरा मोहतरमा शाहिदा तबस्सुम आपने समाअत फरमाया। आज इनकी बरसी के मौके पर इनकी याद ताज़ा की जा रही है। अल्लाह ताला ग़रीक़ रहमत फरमाए मोहतरमा शाहिदा तबस्सुम साहिबा को आपने समाअत फरमाया। आज इनकी बरसी है। 2015 में वफ़ात पाई। रावलपिंडी में मुक़ीम रहीं। 24 जून 2015 दुनिया फ़ानी से रहलत फरमाने वाली शायरा मोहतरमा शाहिदा तबस्सुम साहिबा। मजमू कलाम रत जगों का समर। आबाई ताल्लुक़ गुजर खान से रहा आपका। जबकि 7 जुलाई 1964 दुनिया में तशरीफ़ लाईं। फरमा गई मोहतरमा शाहिदा तबस्सुम साहिबा, ऐ मेरे बख्त के तारे कभी मेरी भी सुन, ऐ मेरे बख्त के तारे कभी मेरी भी सुन, आज जब रात ढले उसके नगर जाते हैं। ऐ मेरे बख्त के तारे कभी मेरी भी सुन, आज जब रात ढले उसके नगर जाते हैं। एक मुद्दत हुई इंसान का चेहरा देखे, एक मुद्दत हुई इंसान का चेहरा देखे, अब तो पत्ता भी गिरे खौफ से मर जाते हैं। शायरी सच बोलती है। मोहतरमा शाहिदा तबस्सुम साहिबा ने फरमाया, जैसा कि आपने कलाम शायरा बज़बान शायरा में समाअत फरमाया कि कहने को बहुत लुत्फ़ का सामान रहा था, कहने को बहुत लुत्फ़ का सामान रहा था, और दिल का ये आलम था कि वीरान रहा था। ताउम्र कही जाती रही एक कहानी, ताउम्र कही जाती रही एक कहानी, हर बार मगर एक नया उन्वान रहा था। शायरी सच बोलती है। मोहतरमा शाहिदा तबस्सुम ये भी फरमा गई कि शायद कोई लकीर मुझे उससे छीन ले, शायद कोई लकीर मुझे उससे छीन ले, इस खौफ से वो हाथ मेरा देखता न था। शायरी सच बोलती है। शाहिदा तबस्सुम साहिबा को अल्लाह ताला ग़रीक़ रहमत फरमाए। इनका आबाई ताल्लुक़ गुजर खान से रहा। 7 जुलाई 1964 दुनिया में तशरीफ़ लाएँ। इनका मजमू कलाम रत जगों का समर मंजर आम पर आया। रावलपिंडी में मुक़ीम रहीं। 24 जून सन 2015 दुनिया से रहलत फरमाने वाली शायरा शाहिदा तबस्सुम साहिबा ने फरमाया कि ज़ुल्मत शब में चमकने का हुनर रखते हैं, ज़ुल्मत शब में चमकने का हुनर रखते हैं, हो चुके राख मगर चंद शरर रखते हैं। ज़ुल्मत शब में चमकने का हुनर रखते हैं, हो चुके राख मगर चंद शरर रखते हैं। तेरे होने से हुआ शहर भी प्यारा हमको, तेरे होने से हुआ शहर भी प्यारा हमको,
ہم تیرے شہر کی ہر آن خبر رکھتے ہیں۔ شاعری سچ بولتی ہے، محترمہ شاہدہ تبسم صاحبہ۔ محترمہ شاہدہ تبسم صاحبہ نے فرمایا کہ جنگلوں میں بارشیں ہیں دور تک، جنگلوں میں بارشیں ہیں دور تک، جسم میں جنگلوں میں بارشیں ہیں دور تک، جسم میں پھر وحشتیں ہیں دور تک، راستوں میں چھپ گئیں راتیں کہیں، راستوں میں چھپ گئیں راتیں کہیں، خوابگاہ میں آہٹیں ہیں دور تک، قرب کے لمحوں کی حیراں کوکھ میں، قرب کے لمحوں کی حیراں کوکھ میں، کچھ بچھڑتی ساعتیں ہیں دور تک، وہ کہیں گم ہو کہیں مل جاؤں میں، وہ کہیں گم ہو کہیں مل جاؤں میں، دھند جیسی چاہتیں ہیں دور تک، گھل رہی ہے جسم میں تنہا ہوا، گھل رہی ہے جسم میں تنہا ہوا، فرقتوں میں فرقتیں ہیں دور تک، زرد پتے شام پھر بکھرا گئی، زرد پتے شام پھر بکھرا گئی، سانس لیتی ہجرتیں ہیں دور تک، ڈس گئی ہے پیڑ کو بھیگی ہوا، ڈس گئی ہے پیڑ کو بھیگی ہوا، شاخ پر نیلا ہٹے ہیں دیر تک، غرق ہوتے شہر کی جاں سے الگ، غرق ہوتے شہر کی جاں سے الگ، پانیوں پر راحتیں ہیں دور تک، اور کتنی باتیں انکہی سی رہ گئیں، کتنی باتیں انکہی سی رہ گئیں، نطق جام حیرتیں ہیں دور تک، جنگلوں میں بارشیں ہیں دور تک، جسم میں پھر وحشتیں ہیں دور تک، شاعری سچ بولتی ہے، محترمہ شاہدہ تبسم صاحبہ راولپنڈی میں مقیم رہیں، 24 جون سن 2015 دنیا سے رحلت فرما گئیں، مجموعہ کلام رت جگہوں کا ثمر۔ فرما گئیں اپنے ایک اور کلام میں محترمہ شاہدہ تبسم صاحبہ کہ میں زہر رہی ہر شام رہی، میں زہر رہی ہر شام رہی، بارش کی ہوا بدنام رہی، میں زہر رہی ہر شام رہی، بارش کی ہوا بدنام رہی، پاتال میں دریا جذب ہوئے، پاتال میں دریا جذب ہوئے، میں سطح رہی دو گام رہی، میرے تنہا دشت کے جذبوں میں، میرے تنہا دشت کے جذبوں میں، تیری یاد تہے آلام رہی، کوپل کو دھوپ ہوا سے کیا، کوپل کو دھوپ ہوا سے کیا، مٹی کی نمی ناکام رہی،
بادل میری چھت پر کب ٹھہرے، بادل میری چھت پر کب ٹھہرے، دیوار پر گہری شام رہی۔ اس گھر کے اندھیرے لمحوں میں، اس گھر کے اندھیرے لمحوں میں بس ایک کرن سرے بام رہی۔ میں چھاؤں کے سکھ سے لوٹ گئی، میں چھاؤں کے سکھ سے لوٹ گئی، تیری دھوپ میرا آرام رہی۔ میں زہر رہی، ہر شام رہی، بارش کی ہوا بدنام رہی۔ شاعری سچ بولتی ہے محترمہ شاہدہ تبسم صاحبہ۔ اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے شاہدہ تبسم صاحبہ۔ مجموعہ کلام رت جگہوں کا سفر 24 جون سن 2015 راول پنڈی میں دنیا سے رحلت فرما گئیں۔ اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے۔ آئیے شاعری سچ بولتی ہے میں مزید آگے بڑھتے ہوئے محترمہ شاہدہ تبسم صاحبہ کے مزید اشعار کہ خواب میں آپ بار بار آئے، عید سو کر گزار دی ہم نے۔ آئیے محترمہ شاہدہ تبسم صاحبہ مرحومہ شاعرہ جن کی آج برسی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت فرمائے، ان کا ایک پسندیدہ کلام نیرہ نور کی آواز میں پیش خدمت ہے، سماعت فرمائیے۔ نیرہ آپی کی آواز، شاہدہ تبسم آپی، نیرہ نور کی آواز میں محترمہ شاہدہ تبسم صاحبہ کا پسندیدہ کلام سنری کوئل بانوری آپ نے سماعت فرمایا۔ آج شاہدہ تبسم صاحبہ کی برسی ہے 24 جون سن 2015 راول پنڈی میں وفات پانے والی شاعرہ کا ذکر خیر ہے۔ ان کے کلام پیش کیے گئے اور ان کا پسندیدہ کلام نیرہ نور آپی کی آواز میں آپ نے سماعت فرمایا۔ امید ہے پسند آیا ہوگا۔ محترمہ شاہدہ تبسم صاحبہ نے فرمایا کہ کچھ دن حصار ذات کے اندر بلا مجھے، کچھ دن حصار ذات کے اندر بلا مجھے، تجھ میں چھپا جو شخص ہے اس سے ملا مجھے۔ شاعری سچ بولتی ہے محترمہ شاہدہ تبسم صاحبہ۔ فرمایا کہ مجھے بچپن میں ہر شب ماں جو ایک لوری سناتی تھی، مجھے بچپن میں ہر شب ماں جو ایک لوری سناتی تھی، کئی کشمیری گیتوں میں وہی لے سرسراتی ہے۔ مجھے بچپن میں ہر شب ماں جو ایک لوری سناتی تھی، کئی کشمیری گیتوں میں وہی لے سرسراتی ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔
شاہدہ تبسم صاحبہ فرما گئیں کہ رفتہ رفتہ ٹھہر گیا ہے جی، رفتہ رفتہ ٹھہر گیا ہے جی، اور عادت ہوئی ہے فرقت کی۔ ایک جگہ اور فرما گئیں شاہدہ تبسم صاحبہ کہ کار فرما جہاں محبت ہو، کار فرما جہاں محبت ہو، کام ہوتے ہیں وہ سہولت سے۔ شاعری سچ بولتی ہے محترمہ شاہدہ تبسم صاحبہ۔ پروگرام شاعری سچ بولتی ہے یاد رفتگاہ میں 24 جون برسی کے موقع پر شاہدہ تبسم صاحبہ راولپنڈی میں مقیم رہیں۔ ان کی برسی کے موقع پر ان کے چیدہ چیدہ کلام پیش کیے۔ اور اب پیش خدمت ہے کراچی میں مقیم رہنے والے شاعر 24 جون سن 2020 کراچی میں وفات پائی جناب سہیل اختر ہاشمی صاحب کے کلام کی جانب اللہ تعالیٰ نے بھی غریق رحمت فرمائے اور اپنے جواہر رحمت میں خاص اور اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین الہی آمین۔ یہ ایک ایسے خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں کہ جہاں ماشاءاللہ بہت سے شاعر ان کے خانوادے میں، ایک تو سید انور جاوید ہاشمی صاحب موجود ہیں، ان کے کزن، اور سجاد ہاشمی صاحب ان کے برادر، فرخ ہاشمی ہمارے فیس بک فرینڈ، ان کے یہ تایا جان تھے سہیل اختر ہاشمی صاحب، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت فرمائے۔ 5 مارچ 1954 کراچی میں پیدا ہوئے اور 24 جون سن 2020 کراچی میں ہی وفات پائی، اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے۔ مجموعہ کلام اعتماد کا رشتہ۔ جناب سہیل اختر ہاشمی صاحب اپنے کلام میں فرما گئے کہ یادوں کی سیج زخم کو گہرائی دے گیا، یادوں کی سیج زخم کو گہرائی دے گیا، مجھ کو وہ شخص کوچے صحرائی دے گیا، یادوں کی سیج زخم کو گہرائی دے گیا، مجھ کو وہ شخص کوچے صحرائی دے گیا، زخموں کی پرورش بھی کی اولاد کی طرح، زخموں کی پرورش بھی کی اولاد کی طرح، مجھ کو عزیز تھے کہ میرا بھائی دے گیا، کچھ میں بھی سرکشی میں سمندر مزاج تھا، کچھ میں بھی سرکشی میں سمندر مزاج تھا، کچھ وہ بھی مجھ کو شورش دریائی دے گیا، ماں باپ نے لہو سے تناور کیا جسے، ماں باپ نے لہو سے تناور کیا جسے،
شادی کے بعد وہ انہیں تنہائی دے گیا۔ بچوں نے مفلسی کی شکایت کبھی نہ کی۔ بچوں نے مفلسی کی شکایت کبھی نہ کی، یہ دور ان کو ایسی توانائی دے گیا۔ یادوں کی سیج زخم کو گہرائی دے گیا، مجھ کو وہ شخص کوچے صحرائی دے گیا۔ زخموں کی پرورش بھی کی اولاد کی طرح، مجھ کو عزیز تھے کہ میرا بھائی دے گیا۔ کچھ میں بھی سرکشی میں سمندر مزاج تھا، کچھ وہ بھی مجھ کو شورش دریائی دے گیا۔ ماں باپ نے لہو سے تناور کیا جسے، شادی کے بعد وہ انہیں تنہائی دے گیا۔ بچوں نے مفلسی کی شکایت کبھی نہ کی، یہ دور ان کو ایسی توانائی دے گیا۔ یادوں کی سیج زخم کو گہرائی دے گیا، مجھ کو وہ شخص کوچے صحرائی دے گیا۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب سہیل اختر ہاشمی صاحب، چوتھی برسی کے موقع پر ان کی یاد تازہ کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کے ساتھ ساتھ محترمہ شاہدہ تبسم صاحبہ جناب سہیل اختر ہاشمی صاحب کو بھی غریق رحمت فرمائے، جن کی آج برسی ہے 24 جون کو۔ جناب سہیل اختر ہاشمی صاحب اپنے ایک اور کلام میں فرما گئے کہ گھر کی ویرانی مجھے خوب سزا دیتی ہے، گھر کی ویرانی مجھے خوب سزا دیتی ہے، روز آنکھوں میں نئے خواب سجا دیتی ہے۔ گھر کی ویرانی مجھے خوب سزا دیتی ہے، روز آنکھوں میں نئے خواب سجا دیتی ہے۔ لاکھ چہرے پر سجائے وہ دھنک رنگ مگر، لاکھ چہرے پر سجائے وہ دھنک رنگ مگر، چشم پرنم گئے طوفان کا پتہ دیتی ہے۔ اور اس سے بڑھ کر نہیں ایثار کا رشتہ کوئی، اس سے بڑھ کر نہیں ایثار کا رشتہ کوئی، ماں جو ناراض رہے پھر بھی دعا دیتی ہے۔ اور گھر کی تقسیم سے ٹوٹا نہیں غربت کا فسوں، گھر کی تقسیم سے ٹوٹا نہیں غربت کا فسوں، مفلسی اب بھی مجھے کرب و بلا دیتی ہے۔
آج بھی ہے کوئی دستک تیری آمد کا گماں، آج بھی ہے کوئی دستک تیری آمد کا گماں، گو اب انجام فریضہ یہ ہوا دیتی ہے، ہر ایک گام وہی آبلہ پائی اختر، ہے ہر ایک گام وہی آبلہ پائی اختر، کیسی سوغات مجھے میری انا دیتی ہے، گھر کی ویرانی مجھے خوب سزا دیتی ہے، روز آنکھوں میں نئے خواب سجا دیتی ہے، شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب سہیل اختر ہاشمی تخلص اختر 24 جون 2020 کراچی میں وفات پائی۔ مجموعہ کلام اعتماد کا رشتہ، سامعین اکرام، جناب سہیل اختر ہاشمی صاحب کا تخلص اختر، مجموعہ کلام اعتماد کا رشتہ۔ جناب سہیل اختر ہاشمی صاحب کے کزن عہد حاضر کے معمر شاعر جناب سید انور جاوید ہاشمی صاحب تحریر فرماتے ہیں جناب سہیل اختر ہاشمی صاحب کے بارے میں اعتماد کا رشتہ، ان کا مجموعہ کلام پر، کہ ہوا نے کل میرے زخموں کو پھر جلا بخشی، ہوا نے کل میرے زخموں کو پھر جلا بخشی، میرا دھیان مسلسل ہی دستکوں میں رہا۔ سید انور جاوید ہاشمی صاحب تحریر فرماتے ہیں کہ یہ کون سی ہوا ہے جو شاعر کے جو ایک حساس طبیعت کا حامل و مالک ہے، زخموں کو جلا بخش رہی ہے۔ یہ دستکیں اسی کے گیان اور دھیان میں تو نہیں جس کے لیے کان آہٹ پر لگے ہوں، نظریں در پر جمی ہوں اور دل ایک عجب اضطراب کی کیفیت سے دوچار ہو رہا ہے۔ اور پھر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ فریب اتنے دیے ہیں دستکوں نے، وہ آیا بھی تو سمجھوں گا ہوا ہے۔ اعظم بہزاد صاحب نے سن 2005 کے ایک مشاعرے سے واپسی پر یہ تحریر فرمایا جناب انور جاوید ہاشمی صاحب نے کہ اعظم بہزاد صاحب نے 2005 کے ایک مشاعرے سے واپسی پر میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر چلتے ہوئے کہا تھا کہ انور بھائی، سہیل بھائی کا یہ شعر احمد ندیم قاسمی صاحب کے باہر نکل کے دیکھا تو جھونکا ہوا کا تھا والے شعر سے بالکل مختلف اور منفرد ہے، جسے کورنگی کے ایک مشاعرے میں جبکہ شاعری کا ہم نے آغاز کیا تھا، سنتے ہی اپنی سماعت و یادداشت کا حصہ بنا لیا تھا۔ سہیل بھائی کی غزلوں میں اس جیسا درد شعر دوبارہ ہم نے نہیں سنا۔ وہ جس انداز میں شاعری کرتے ہیں اور جس طرح وقت نکالتے ہیں، یہ بھی غنیمت ہے۔ صاحبوں اور بیبیوں، بھلا یہ کیسا شاعر ہے کہ جو ہمیشہ تنہائی کا اسیر رہنے کے باوجود اپنی خلاقانہ طبیعت کے ہاتھوں مسحور ہو کر یہ کہتا ہے کہ جس کے ساتھ وحشت اور تنہائی کا ویرانہ ہو، اسے تنہا
کیسے دیکھا جا سکتا ہے؟ بظاہر وہ جبر کی زنجیروں میں جکڑا ضرور ہے، مگر اپنی ذات کے خول میں اکڑا یا مجسمہ غرور نہیں ہے۔ اسی لیے اس کی متاع حیات آج بھی معصومیت کی عمر یعنی بچپن کے وہ مٹی کے گھروندے جنہیں وہ ساحل پر اکٹھا کر کے بناتا رہتا تھا اور پھر ہوا سے ان کے اثر نو اپنی اصلی حالت یعنی خاک میں ریت مدغم ہو جانے کے بعد وہاں سے خستہ اور درماندہ مگر ایک انجان آشنا سرخوشی کے ساتھ پلٹ آیا کرتا تھا۔ اسے یہ بھی معلوم ہے کہ وہ جس آشوب نگری کا باسی ہے وہاں انسان کا لہو بہانے میں آر نہیں سمجھتا، اور یہ رسم زمانہ بھی اسے معلوم ہے کہ قاتل خود ہی سوگواروں میں شامل ہو کر نئے شکار کی گھات لگائے ہوئے ہیں، اس لیے کہ اس سرزمین کی اور یہ مضمون کا اگلا حصہ موجود نہیں ہے۔ بہرحال انور جاوید ہاشمی صاحب نے ایک مفصل مضمون تحریر فرمایا، جناب سہیل اختر ہاشمی صاحب کا ذکر خیر ہے، ان کی آج برسی ہے، چوتھی برسی کے موقع پر ان کی یاد تازہ کی جا رہی ہے۔ جناب سہیل اختر ہاشمی صاحب کا تخلص اختر۔ انسپکٹر فریاد حسین بھٹی صاحب، جزاک اللہ سر، بہت شکریہ آپ کا بھی۔ سندھ پولیس کے سجیلے آفیسر انسپکٹر فریاد حسین بھٹی صاحب، جی آیا نو یاد رختگاہ میں، اور اس سے قبل ایک پروگرام پیش کیا ماشاءاللہ ہماری پروفیسر ڈاکٹر امبرین حسیب امبر صاحبہ، کراچی میں مقیم، پاکستان کی نہایت مقبول و معروف شاعرہ، ان کے یوم ولادت 23 جون کے موقع پر، اور اب 24 جون کے حوالے سے یاد رفتگاہ میں 2 مرحومین کو یاد کیا جا رہا ہے۔ محترمہ شاہدہ تبسم راول پنڈی میں مقیم رہیں، آبائی تعلق گجر خان سے رہا، 24 جون 2015 وفات پائی، جن کے چیدہ کلام پیش کیے، اور اب کراچی میں مقیم رہے سہیل اختر ہاشمی صاحب، یہ بھی 24 جون سن 2020 وفات پا گئے۔ ان کا مجموعہ کلام اعتماد کا رشتہ منظر عام پر آیا۔ اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے۔ فرما گئے اپنے کلام میں کہ تعبیر کی تلاش میں سپنے بدل گئے، تعبیر کی تلاش میں سپنے بدل گئے، یوں زندگی کے طور طریقے بدل گئے، تعبیر کی تلاش میں سپنے بدل گئے، یوں زندگی کے طور طریقے بدل گئے، محفل میں دشمنوں سے بھی تعریف جب سنو، محفل میں دشمنوں سے بھی تعریف جب سنو، سمجھو ستمگروں کے طریقے بدل گئے، ہم جو انا کے خول سے باہر نہ آ سکے، ہم جو انا کے خول سے باہر نہ آ سکے، تم تو وفا شعار تھے کیسے بدل گئے، اور لفظوں نے جب سے دھار لیا مصلحت کا روپ، لفظوں نے جب سے دھار لیا مصلحت کا روپ، دانشوران قوم کے لہجے بدل گئے، وہ انقلاب وقت تھا روکے نہ رک سکا، وہ انقلاب وقت تھا روکے نہ رک سکا، اختر ہمیں بدلنا تھا جیسے بدل گئے، تعبیر کی تلاش میں سپنے بدل گئے، یوں زندگی کے طور طریقے بدل گئے، محفل میں دشمنوں سے بھی تعریف جب سنو، سمجھو ستمگروں کے طریقے بدل گئے،
شاعری سچ بولتی ہے، جناب سہیل اختر ہاشمی صاحب، اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے۔ چوتھی برسی ہے سہیل اختر ہاشمی صاحب کی۔ ہوا نے کل میرے زخموں کو پھر جلا بخشی، ہوا نے کل میرے زخموں کو پھر جلا بخشی، میرا دھیان مسلسل ہی دستکوں میں رہا، شاعری سچ بولتی ہے۔ سہیل اختر ہاشمی صاحب کا تخلص اختر، فرما گئے کہ گر ہوا کے روبرو سینہ سپر ہو جائیں گے، گر ہوا کے روبرو سینہ سپر ہو جائیں گے، طاق پر رکھے دیے سب معتبر ہو جائیں گے، پیڑ آنگن میں لگا ہو تو کبھی مت توڑنا، پیڑ آنگن میں لگا ہو تو کبھی مت توڑنا، کبھی مت کاٹنا، شاخ پر بیٹھے پرندے در بدر ہو جائیں گے، اس گلی سے میں کبھی یہ سوچ کے گزرا نہیں، اس گلی سے میں کبھی یہ سوچ کے گزرا نہیں، زخم جو بھرنے لگے ہیں پھر امر ہو جائیں گے، گر ہوا کے روبرو سینہ سپر ہو جائیں گے، طاق پر رکھے دیے سب معتبر ہو جائیں گے، پیڑ آنگن میں لگا ہو تو کبھی مت کاٹنا، پیڑ آنگن میں لگا ہو تو کبھی مت کاٹنا، شاخ پر بیٹھے پرندے در بدر ہو جائیں گے، شاعری سچ بولتی ہے، جناب سہیل اختر ہاشمی صاحب کا کلام، اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے۔ آج چوتھی برسی ہے جناب سہیل اختر ہاشمی صاحب کی۔ یہ ہیں جناب سہیل اختر ہاشمی صاحب، کراچی میں وفات پائی 24 جون سن 2020۔ Thank you.
ایک بج کر 31 24 جون سن 2024 پروگرام شاعری سچ بولتی ہے یاد رفتگاہ میں شاہدہ تبسم صاحبہ کے بعد سہیل اختر ہاشمی صاحب کے کلام پیش کی جا رہے ہیں۔ سامعین اکرام 1:32 ہو چکے ہیں اور پروگرام ہے شاعری سچ بولتی ہے۔ آپ احباب کا بہت شکریہ۔ اس سے قبل جو پروگرام پیش کیا گیا 23 جون کو یوم ولادت محترمہ پروفیسر ڈاکٹر امبری حسیب امبر صاحبہ، اس میں پروگرام کے اختتام کے بعد محترمہ نعیمہ پروین آپی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ نے سلام کے ساتھ ساتھ دعاؤں سے نوازا، بےحد شکریہ آپی نعیمہ پروین آپی، بہت شکریہ۔ اور کلکتہ سے ڈاکٹر شاہد فروغی صاحب نے تبرکاً اپنی 4 لائنوں سے نوازا۔ تصویر سمندر کی بدلتی ہی رہے گی، ڈاکٹر شاہد فروغی صاحب کلکتہ سے۔ تصویر سمندر کی بدلتی ہی رہے گی، ہم تم نہ رہے موج تو چلتی ہی رہے گی۔ تصویر سمندر کی بدلتی ہی رہے گی، ہم تم نہ رہے موج تو چلتی ہی رہے گی۔ احساس کے گلشن میں میرے کم نہیں خوشبو، احساس کے گلشن میں میرے کم نہیں خوشبو، جتنا بھی کروں خرچ نکلتی ہی رہے گی۔ شاعری سچ بولتی ہے، ڈاکٹر شاہد فروغی صاحب کلکتہ، پڑوسی شاعر، بہت شکریہ سر۔ محترمہ نعیمہ پروین آپی، آپ کا بھی بہت شکریہ، پروگرام اختتام پذیر ہو گیا تھا اس وقت، اس کے بعد آپ کی کامنٹ پہنچا، بہت شکریہ۔ محترمہ نادیہ بلودی صاحبہ، انسپکٹر ظفر باجوہ صاحب، الف خان آفریدی صاحب، کاوش کاظمی صاحب، ندیم آذر صاحب، بلال صاحب، جزاک اللہ، سلامت رہیے جملہ احباب۔ محمد بلال صاحب اٹک سے، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ اور پروفیسر ڈاکٹر امبری حسیب امبر صاحبہ،
سلامت رہیے، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ جیتے رہیں جملہ احباب، اور ساتھ ساتھ ہمارے سندھ پولیس کے سجیلے آفیسر نے بھی محترمہ ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر عمری حسیب عنبر صاحبہ کے پروگرام کو پسند فرمایا۔ انسپکٹر فریاد حسین بھٹی صاحب سندھ پولیس کے سجیلے آفیسر، بہت شکریہ۔ عظمت باری بھائی، عبدالعزیز چشتی صاحب، ندیم آذر صاحب، بے حد شکریہ، سلامت رہیے۔ عظمت باری بھائی استاد نصرت گوالیاری صاحب کے فرزند ہیں، ماشاءاللہ۔ اپنے والد صاحب کے کلام سے ایک کلام منتخب فرمایا عظمت باری بھائی نے کہ یوں مقدر خفا خفا سا ہے، یوں مقدر خفا خفا سا ہے، وقت جیسے تھکا تھکا سا ہے، یوں مقدر خفا خفا سا ہے، وقت جیسے تھکا تھکا سا ہے امین بہار وہ پتا، ہے امین بہار وہ پتا، شاخ پر جو ہرا ہرا سا ہے، جو نمایاں ہے پیش منظر کا، جو نمایاں ہے پیش منظر کا، نقش وہ بھی مٹا مٹا سا ہے، آندھیاں تھم گئیں مگر اب بھی، آندھیاں تھم گئیں مگر اب بھی، ہر پرندہ ڈرا ڈرا سا ہے، اور روح اپنے سفر میں سرگرداں، روح اپنے سفر میں سرگرداں، لمحہ لمحہ ہوا ہوا سا ہے۔ کاش کوئی بتائے مجھ میں یہ، کاش کوئی بتائے مجھ میں یہ کون ہے جو چھپا چھپا سا ہے، جو ہوا پر سوار ہے نصرت، جو ہوا پر سوار ہے نصرت، وہ بھی لمحہ تھکا تھکا سا ہے، یوں مقدر خفا خفا سا ہے، وقت جیسے تھکا تھکا سا ہے، جو ہوا پر سوار ہے نصرت، وہ بھی لمحہ تھکا تھکا سا ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے، استاد نصرت گوالیاری صاحب کا کلام، انتخاب جناب عظمت باری بھائی۔ عہد حاضر کے شاعر ہیں شبیر نازش صاحب، فرماتے ہیں کہ رکی ہوئی ہیں رکی ہوئی ہیں گردشیں، نظام چل نہیں رہا، رکی ہوئی ہیں گردشیں، نظام چل نہیں رہا، گیا وہ جب سے چھوڑ کے سمے بدل نہیں رہا، رکی ہوئی ہیں گردشیں، نظام چل نہیں رہا، گیا وہ جب سے چھوڑ کے سمے بدل نہیں رہا، ہوا تھا جو بھی بھول جا، جو ہو سکے تو لوٹ آ، ہوا تھا جو بھی بھول جا، جو ہو سکے تو لوٹ آ، تیرے بغیر جانیاں یہ دل بہل نہیں رہا۔ رکی ہوئی ہیں گردشیں، نظام چل نہیں رہا، گیا وہ جب سے چھوڑ کے سمے بدل نہیں رہا۔
ہر ایک شے ہے آس پاس جوں کی توں رواں دواں، ہر ایک شے ہے آس پاس جوں کی توں رواں دواں، مگر میری گرفت میں وہ ایک پل نہیں رہا۔ نفس نفس حکایتیں، زباں زباں روایتیں، نفس نفس حکایتیں، زباں زباں روایتیں، سوا ہے علم ہر کہیں مگر عمل نہیں رہا۔ خدا کرے کہ وہم ہو، خدا کرے کہ خیر ہو، خدا کرے کہ وہم ہو، خدا کرے کہ خیر ہو، بہت دنوں سے اس طرف چراغ جل نہیں رہا۔ تیرے سوا بھی صورتیں بسی ہماری آنکھ میں، تیرے سوا بھی صورتیں بسی ہماری آنکھ میں، مگر کسی کا تذکرہ غزل غزل نہیں رہا۔ ہوا تھا جو بھی بھول جا، جو ہو سکے تو لوٹ آ، ہوا تھا جو بھی بھول جا، جو ہو سکے تو لوٹ آ، تیرے بغیر جانیاں یہ دل بہل نہیں رہا۔ رکی ہوئی ہیں گردشیں نظام چل نہیں رہا، گیا وہ جب سے چھوڑ کے سمے بدل نہیں رہا۔ شاعری سچ بولتی ہے، جاجر کے معروف شاعر جناب شبیر نازش صاحب کا کلام۔ فیروز ناطق خسرو صاحب جاجر کے سینئر معروف شاعر، مقیم کراچی پاکستان۔ ایک مطلع ہے کہ چاک سے انگلیوں میں ہنر آ گیا، چاک سے انگلیوں میں ہنر آ گیا، اعتبار کف کوزہ گر آ گیا۔ شاعری سچ بولتی ہے، چاک سے انگلیوں میں ہنر آ گیا، اعتبار کف کوزہ گر آ گیا۔ شاعری سچ بولتی ہے، نئی غزل کا مطلع عنایت فرمایا آپ نے۔ ارشد باری بھائی، عظمت باری بھائی بہت شکریہ، سرفراز علی دانش صاحب، عابد رخسان صاحب، فریاد علی، فریاد حسین بھٹی صاحب، آصف سیال صاحب بہت شکریہ۔ سامعین اکرام، سہیل اختر ہاشمی صاحب، ان کی آج برسی ہے، اور انہوں نے جو کچھ فرمایا اس میں سے پیش کیا گیا۔ فرما گئے کہ جب زندگی میں خواب کے پیکر تراشنا، جب زندگی میں خواب کے پیکر تراشنا، پہلے ہجوم یاس کے منظر تراشنا، جب زندگی میں خواب کے پیکر تراشنا، پہلے ہجوم یاس کے منظر تراشنا، بچپن کا شوق اب بھی
متاع حیات ہے، بچپن کا شوق اب بھی متاع حیات ہے، ساحل پر بیٹھے ریت کے کچھ گھر تراشنا، ترک تعلقات کا شکوہ نہیں مجھے، ترک تعلقات کا شکوہ نہیں مجھے، لیکن وضاحتیں کو ہی کوئی بہتر تراشنا، جب زندگی میں خواب کے پیکر تراشنا، پہلے ہجوم یاس کے منظر تراشنا، بچپن کا شوق اب بھی متاع حیات ہے، ساحل پر بیٹھے ریت کے کچھ گھر تراشنا۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب سہیل اختر ہاشمی صاحب۔ چوتھی برسی سہیل اختر ہاشمی صاحب کی۔ آج 24 جون ہے، جبکہ 25 جون کو ماشاءاللہ ہمارے پولیس افسران، اس سے قبل 23 جون کو صفدر زمان صاحب سندھ پولیس کے سجیلی افسر اور حمزہ ایوب بھتیجے سب انسپکٹر ایوب شیخ صاحب کے فرزند حمزہ ایوب کا بھی یوم ولادت رہا، صفدر زمان صاحب کا بھی رہا، پروفیسر ڈاکٹر عنبری نصیب عنبر صاحبہ کا یوم ولادت رہا 23 جون کو۔ 24 جون کے حوالے سے اس وقت پروگرام میں شاہدہ تبسم صاحبہ اور سہیل اختر ہاشمی صاحب کی برسی کے موقع پر کلام پیش کیے گئے، جبکہ 25 جون کو ہمارے سندھ پولیس کے سجیلے آفیسر ایس پی صاحب پرویز اختر بنگش صاحب کا یوم ولادت ہے، اور سجیلے انسپکٹر سینئر انسپکٹر کامران خان صاحب، ہمارے پڑوسی پولیس انسپکٹر کامران خان صاحب، ڈھیروں دلی دعائیں، کل آپ کا یوم ولادت آ رہا ہے، سو 25 جون کامران خان صاحب آپ کا یوم ولادت ہے، اور ایس پی پرویز اختر بنگش صاحب آپ کا یوم ولادت بھی 25 جون کو آ رہا ہے۔ ڈھیروں دلی دعائیں سر آپ کے لیے اور آپ کے لیے کامران بھائی، جیتے رہیں، سلامت رہیں، اور آپ بھی جیتے رہیے۔ جی آپ جناب انور جاوید ہاشمی صاحب، آپ کے برادر سہیل اختر ہاشمی صاحب کی برسی کے موقع پر پروگرام پیش کیا گیا، اور آپ فرماتے ہیں انور جاوید ہاشمی صاحب کے پرندے موسم گل کو جہاں پکارتے تھے، پرندے موسم گل کو جہاں پکارتے تھے، عجیب
دھوپ تھی سائے تھکن اتارتے تھے، پرندے موسم گل کو جہاں پکارتے تھے، عجیب دھوپ تھی سائے تھکن اتارتے تھے۔ شاعری سچ بولتی ہے، جناب سید انور جاوید ہاشمی صاحب، یہ سہیل اختر ہاشمی صاحب کے برادر ہیں، گلشن معمار میں ہیں، پہلے گلشن اقبال میں تھے۔ جہاں رہیں سلامت رہیں سر۔ سید انور جاوید ہاشمی صاحب کیا فرماتے ہیں کہ کیوں نہ پھر اس کو رکھیں طاق فراموشی میں، کیوں نہ پھر اس کو رکھیں طاق فراموشی میں، جس کو ملتا ہو سکون رنج یا غم پوشی میں، کیوں نہ پھر اس کو رکھیں طاق فراموشی میں، جس کو ملتا ہو سکون رنج یا غم پوشی میں، اور بزم در بزم بہت در بدری کی صاحب، بزم در بزم بہت در بدری کی صاحب، خود کو مشغول رکھیں حجلے خاموشی میں، اور اس کو دیوانگی میر سے نسبت دیجیے، اس کو دیوانگی میر سے نسبت دیجیے، ہوش کی بات کرے گر کوئی بے ہوشی میں، کیوں نہ پھر اس کو رکھیں طاق فراموشی میں، جس کو ملتا ہو سکون رنج یا غم پوشی میں۔ شاعری سچ بولتی ہے، کلام جناب سید انور جاوید ہاشمی صاحب، صحافی، شاعر، اہل قلم، سامعین اکرام زندگی بخیر۔ حاضری ہوگی آئندہ پروگرام میں، اس وقت تک کے لیے اجازت۔ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، آمین الہی آمین۔ جیتا رہے پیارا پاکستان اور دنیا بھر کے تمام امن پسند انسان جیتے رہیں۔ خادم علی خان صاحب سلامت رہیے۔ پروگرام اختتام پذیر ہونے کے بعد گزشتہ پروگرام میں آپ نے بھی شرکت فرمائی، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ، فی امان اللہ، پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔